بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ جس طرح شبہ غیر محصورہ تحریمیہ میں مخالفت قطعیہ حرام نہیں تھی، اسی طرح شبہ وجوبی یا غیر محصورہ میں ارتکاب نہ کرنا تمام اطراف وجوبیہ کو واجب نہیں ہے۔ ارتکاب کرنا واجب نہیں ہے، شبہ وجوبیہ میں تحریمیہ کا بالکل برعکس ہے، تمام اطراف کا ارتکاب واجب نہیں ہے۔ یہ جو کہا کہ شبہ وجوبیہ میں تمام اطراف کا ارتکاب واجب نہیں ہے، اس پر اس لیے گفتگو کی ضرورت ہے کہ چونکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حرام یعنی واجب کو ترک کرنا اور وجوب یعنی حرام کا ارتکاب نہ ہو۔ یہ شبہ تحریمیہ کو شبہ وجوبیہ میں تبدیل نہ کریں، کہیں کہ نماز واجب ہے یعنی ترک کرنا حرام ہے، یہ نہیں کہیں۔ اس لیے شبہ تحریمیہ بھی تبدیل بشبہ وجوبیہ نہیں ہوگا، اور شبہ وجوبیہ بھی تبدیل بتحریمیہ نہیں ہوگا۔ اس لیے شبہ تحریمیہ میں گفتگو کرنے کے بعد شبہ وجوبیہ کی گفتگو الگ گفتگو ہے، دو الگ الگ موضوعات ہیں۔ اس لیے کہ امر بالشیء نہی عن ضدہ کا تقاضا نہیں کرتا ہے، نہ ضدہ العام کا یعنی ترک، نہ ضدہ الخاص کھانا کھانا جو نماز کا ضد خاص ہے، کہ کوئی نماز کی حالت میں کھانا نہیں کھا سکتا ہے، نہ ضد عام کا تقاضا کرتا ہے نہ ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک شاہد مطلب بھی موجود ہے۔ شاہد مطلب اس بات پر کہ امر بالشیء نہی عن ضدہ کے تقاضا نہیں کرتا، نہ ضد عام میں ترک کا، نہ ضد خاص سے کھانا کھانے کا، کسی چیز کا بھی تقاضا نہیں کرتا ہے۔
جب ایسا ہے کہ امر بالشیء نہیں عن ضدہ خاص و عام کا تقاضا نہیں کرتا، تو اس پر ایک شاہد پیش کر رہے کہ اگر امر بالشیء نہی عن ضدہ کا تقاضا کرتا تو اس کا لازمہ یہ تھا کہ اگر خدائے نہ کردہ کوئی نماز کو ترک کر دے تو اس نے دو تکلیف کی مخالفت کی ہے، ایک وجوب جو متعلق صلاۃ ہے اس کی بھی مخالفت کی ہے، دوسرا نہیں جو متعلق ترک ہے اس کی بھی مخالفت کی ہے۔ ترک جو ہے اس کی بھی مخالفت کی، نہیں از ترک یعنی منع ہے نماز کو ترک کرنا، نہیں از ضد العام کا مطلب ہے نہیں ہے اس بات سے کہ نماز کو ترک کریں، تو نہیں کی مخالفت بھی ہو گئی اور وجوب نماز کی مخالفت بھی ہو گئی، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ امر بالشیء نہی عن ضدہ اس کا لازمہ ہے، تو امر بالشیء آپ امر کو تبدیل بنہی اور نہیں کو تبدیل بامر کر سکتے ہیں، تو ایک تکلیف میں دو تکلیف ہو جائے گی۔ بس لازم آتا ہے کہ ایک مخالفت سے دو مخالفت لازم آئے، مخالفت وجوب نماز سے مخالف نہی عن ضد العام کی بھی مخالفت ہو جائے۔ بس وجوب شیء مستلزم حرمت ترک نہیں ہے تاکہ دو تکلیف کی مخالفت نہ ہو، ایک تکلیف کی مخالفت تو نماز چھوڑے تو نماز کا گناہ ہے، نہیں کہ نماز کا گناہ بھی ہو اور نہیں عن ضد العام کا گناہ بھی ہو، نہیں کی مخالفت کرنے کا گناہ بھی ہو، دو گناہ نہیں ہیں۔ بس اس لیے روایت عبداللہ ابن سنان جو کہہ رہے کہ کل شیء فی حلال و حرام فهو حلال، یہ حلال شبہ تحریمیہ میں ہے کہ حرام ہے کہ نہیں ہے، مثلا شبہ تحریمیہ میں اس روایت کو جاری کر رہے ہیں، اس کو تبدیل بشبہ وجوبیہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ امر بالشیء نہی عن ضدہ کا تقاضا نہیں کرتا ہے، کبھی بھی نہیں تبدیل بامر نہیں ہو سکتا ہے، یا امر تبدیل بنہی نہیں ہو سکتا، یا وجوب تبدیل بحرمت یا حرمت تبدیل بوجوب نہیں ہو سکتا ہے، یعنی چاہے وہاں پر ضد کو نہیں قرار دے دیں، لیکن ضد کے نہیں کی بھی وجہ یہ ہے کہ ایک تکلیف سے دو تکلیف کی مخالفت کرنا لازم آئے گی۔ بس روایت عبداللہ ابن سنان جو شبہ تحریمیہ کے مورد میں جو مہم ترین دلیل در روایات تھی شبہ غیر محصورہ میں، لیکن وہ روایت مخصوص بشبہ تحریمیہ ہی رہے گی، شبہ وجوبیہ میں جاری نہیں ہوگی، کیونکہ حرام کو تبدیل بوجوب نہیں کر سکتے، وجوب کو تبدیل بحرام نہیں کر سکتے ہیں۔ بس روایات یہ کہہ رہی تھی شبہ غیر محصورہ میں کہ حلیات ہے اس لیوان میں، حلیات ہے اس لیوان شبہ غیر محصورہ میں،
اور طہارت بھی ہے، لیکن پھر بھی روایات کی روشنی میں ان شبہ غیر محصورہ افراد سے وضو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ روایات حلیت کو ثابت کرتی ہے، مائیت کو ثابت نہیں کرتی ہے، اور وضو کے لیے شرط ہے کہ ماء احراز ہونا چاہیے۔ بس یہ روایات جتنی بھی ہیں سب کی سب ان میں سے معتبر روایت عبداللہ ابن سنان کی تھی، اور عبداللہ ابن سنان کی روایت شبہ غیر محصورہ میں احتیاط واجب نہیں قرار دے رہی تھی، نہ شبہ تحریمیہ میں نہ شبہ وجوبیہ میں کہیں احتیاط واجب نہیں قرار دیتی ہے، یعنی مخالفت قطعی یا حرام نہیں ہے، آپ کی مرضی، ان ہزار کے ہزار لیوان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اسے وضو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مائیت کو اس دلیل روایت نے ثابت نہیں کیا ہے، احراز مائیت کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بات تھی صرف روایت کی حد تک کہ جس روایت کے اندر نہ شبہ وجوبیہ میں اور روایت جاری ہوتی ہے، اور شبہ تحریمیہ میں بھی فقط حلیت و طہارت کی نسبت تو جاری ہوگی، لیکن وضو کرنے کی نسبت وہ روایت کام کی نہیں۔ اب آ جائیے ہمارے عقلائیہ آغائے حائری، وہ دیکھیں کہ کیا نتیجہ نکالتی ہے۔ کہتے عمومیت چونکہ ہمارے عقلائیہ میں پائی جاتی ہے، چاہے شبہ تحریمیہ ہو چاہے شبہ وجوبیہ ہو، اس لیے کہ وہاں پر وہ خرابی لازم نہیں آتی کہ جو خرابی ہمیں روایات کی جہت سے کمی نظر آتی تھی کہ مائیت کو ثابت نہیں کرتا تھا، یہاں پر مائیت کو بھی ثابت کرے گا، یہاں پر جو ہے کہ مائیت کو بھی ثابت کرے گا، مائیت کو بھی ثابت کرے گا، شبہ وجوبیہ میں بھی شبہ تحریمیہ میں بھی، اس لیے ہر جگہ پر وہ دلیل آغائے حائری جس کا نام تھا ہمارے عقلائیہ ہر جگہ جاری ہے، اس لیے کہ ہم 10,000 لیوان میں سے ایک اٹھا کے دیکھتے ہیں اور عقلائے عالم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ خمر ہے یا نہیں، تو کثرت احتمال 10,000 اس میں سے ایک خمر ہے، کثرت احتمال کی وجہ سے عقلائے عالم یوں کہیں گے، کثرت یہ خود علامات ہے اس بات کی کہ عقلائے عالم یہ کہیں گے کہ یہ شراب ہونا ثابت نہیں ہے، احراز خمریت نہیں، اور جب تک احراز خمریت نہیں ہے، جب شراب نہیں ہے، کثرت احتمال کی وجہ سے شراب کے احتمال کو کل عدم مانا گیا عقلاء کی نظر میں، ہمارے عقلائیہ کی وجہ سے کل عدم مانا یعنی شراب نہیں ہے، جب احراز ہو گیا اس بات پر کہ شراب نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پانی ہے، جیسے کہ پانی اور شراب میں تو شک ہو رہا تھا، شراب نہیں ہے تو اس کا مطلب پانی ہے نہیں، گویا کہ شراب نہ ہونا یہ خود دوسرے الفاظ میں پانی ہے، شراب نہ ہونے کا مطلب پانی ہے، مطلب ہی اس کا پانی ہے، 10,000 میں سے ایک ہی شراب تھی نا، ہم کہتے شراب نہیں ہے یعنی پانی ہے،
بس یہاں پر مائیت کو بھی ہمارا عقلائیہ ثابت کر رہا ہے. وہ کس طرح سے کہ عقلاء عالم کی نگاہ میں کثرت احتمال کی وجہ شراب کا احتمال اتنا ضعیف ہے کہ شراب کے احتمال کو عقلاء نے کل عدم قرار دیا ہے. کل عدم قرار دیا. جب شراب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ پانی ہے. یہ شراب و پانی میں تو اشتباہ ہو رہا تھا نا. عقلاء عالم کے تو شراب نہیں ہے یعنی پانی ہے. بس پانی کو بھی یہاں پر ثابت کیا گیا ہے, احراز کیا گیا. اس دلیل کی خوبی یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ حلیات کو ثابت کرتا ہے, نہ صرف یہ کہ طہارت کو ثابت کرتا ہے, بلکہ پانی ہونے کو بھی ثابت کرتا ہے. اس لحاظ سے کہ یہ عقلاء عالم کے کثرت احتمال کے شراب کا احتمال اتنا ضعیف ہے کہ شراب نہیں ہے یعنی پانی ہے. شراب نہ ہونے کا مطلب ہی پانی ہے. جیسے کہ دو ہی چیز تھی, وہ ایک نہیں ہے تو اس کا مطلب پانی ہے. اس شراب کا احتمال اتنا ضعیف ہے کہ سب پانی پانی ہے. 10,000 کے 10,000 جو لیوان پانی ہے نہیں, یہ ایک کا ایک احتمال تھا. اس میں بھی عقلاء عالم کثرت احتمالات کی سے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں. اور کہتے ہیں یہ شراب نہیں ہے یعنی پانی ہے. چونکہ عقلاء عالم کی نگاہ میں کثرت احتمال کی وجہ سے شراب کا احتمال انتہائی کمزور ہو جاتا ہے. جتنے احتمالات بڑھتے جائیں گے اس احتمالات کی وجہ سے شراب کا احتمال اتنا ہی ضعیف ہوتا چلا جائے گا. اور عقلاء کہیں گے نہیں شراب تو ہے ہی نہیں ہے, شراب نہیں ہے نا پانی ہے. شراب نہ ہونے کا دوسرا لفظ پانی ہے, لفظ ہی ہے. شراب نہیں ہے نا پانی ہے. بس یہاں پر حائری کی دلیل حلیت و طہارت کے علاوہ پانی ہونے کو بھی ثابت کر رہی ہے. یہ اس کی خوبی ہے. بس اس بنیاد پر جب پانی ہے تو وضو میں استعمال کرنے کی اجازت ہے. اصل میں وضو میں جو ہے احراز ماء ہی تو چاہیے تھا, احراز پانی ہی تو چاہیے تھا. اور حائری کی دلیل نے احراز پانی بھی کر دیا ہے, اور ہر فرد 10,000 کے اندر پانی ہونے کو ثابت کر دیا ہے. کیونکہ احتمال حرمت خمر کی اس کو اتنا ضعیف مانا کہ کل عدم ہے, وہ ہے کہ ہے ہی نہیں. یعنی عقلاء کہتے ہیں بھائی پانی سمجھو, تم اس کو شراب تو سمجھو ہی نہیں ہے, پانی سمجھو. اور یہی سمجھ کے جو جتنے کام پینے کا کام بھی انجام دے سکتے ہو, طہارت کا کام بھی انجام دے سکتے ہو, اور ساتھ ساتھ وضو کرنے کا کام بھی انجام دے سکتے ہو, کیونکہ پانی ہے. احراز مائیات بھی ہوتی طہارت و حلیات کے علاوہ, اس لیے اس سے وضو کیا جا سکتا ہے اور حائری کے نظریے کے مطابق. آئیے شبہ وجوبیہ میں تھوڑی سی تطبیق کر کے آپ کو بتائیں گے. شبہ وجوبیہ کل کا یہ تھا کہ ہم نے نظر کی ہے کہ زید کے معین برتن میں پانی پیوں گا لازمی طور پر, واجب ہے مجھ پر کہ زید کے ایک برتن میں پانی پیوں گا. نظر مانیے نا, نظر تو کہیں بھی ہو سکتی ہے. میں نے نظر کی ہے کہ زید کے ایک لیوان میں سے معین لیوان کے اندر میں پانی پیوں گا. بعد میں یہ لیوان اس کے 1000 برتنوں میں مخلوط ہو کے پتہ نہیں چل رہا وہ کون سا برتن تھا. تو پانی پینا نظر کی سے واجب ہو گیا ہے, وجوب کا شبہ ہے. کیونکہ ہر 1000 برتن کے اندر وجوب کا شبہ ہے کہ یہ برتن پینا واجب ہے,
یا نہیں، دوسرا برتن پینا واجب ہے یا نہیں، تیسرا برتن پینا واجب ہے یا واجب نہیں. تو وجوب کا شبہ یہاں پر کہ نظر کیے سے پینا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، شبہ وجوبیہ ہے. اور شبہ غیر محصورہ ہے، اس لیے کہ 1000 فرد لے لیں یا 10,000 فرد لے لیں، شبہ غیر محصورہ ہے. اب جب شبہ غیر محصورہ میں شبہ وجوبیہ کی مثال بڑی مشکل سے بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کی، کیونکہ حقیقی مثال ہونا تو مشکل ہے بہت، یہی جو ہے مجازی طور پر نظر والی مثال بنائی ہے. بس اس بنیاد پر اب مسئلہ آ جائیے کہ حائری کے نظر میں شبہ وجوبیہ میں کس طرح احراز ماء کریں گے اور وضو کرنے کی اجازت ہو جائے گی. اس طرح یہاں پر بھی کیسے مسئلہ پیش آئے گا؟ فرماتے ہیں کہ جب شبہ وجوبیہ ہے کہ ان 10,000 لیوان میں سے نظر والا لیوان کون سا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو عقلاء عالم کہتے ہیں کہ کثرت احتمال کی وجہ سے نظر والا احتمال اتنا ضعیف ہو گیا کل عدم ہے. گویا کہ آپ نے 10,000 میں سے 10,000 پر کسی پر نظر کی ہی نہیں ہے، آپ پر کوئی واجب نہیں ہے. ویسے نظر کی ہے لیکن شبہ غیر محصورہ کیسے سمجھے گا، نظر کی ہی نہیں. عقلاء عالم یوں کہتے ہیں. جب نظر نہیں کیے بس آپ ہر لیوان کو ارتکاب کرنے کے ساتھ ساتھ ہر لیوان کے ساتھ وضو کرنے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ اس میں پانی نظر والا ہونا ثابت نہیں ہو رہا. پانی تو ہے لیکن نظر والا کون سا ہے پتہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے پتہ نہیں ہے کہ نظر والا کون سا ہے. اس لیے آپ سارے کے سارے پانی کو ارتکاب نہ کریں اور سب کے سب چھوڑ دیں. مخالفت کے باوجود یہاں پر گناہگار نہیں ہیں. السلام علیکم. مخالفت کے باوجود یہاں پر گناہگار نہیں ہوگا. صلی اللہ